السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، فضائل، خواص، فوائد سورہ نبا۔ سورہ نبا اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت اور آخرت کی خبریں دی ہیں، اس لیے اسے سورہ نبا کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے سورہ نبا پڑھی، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شراب طہور پلائے گا۔ ظہر کے بعد اس کی تلاوت سے بصارت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو شخص بعد عصر اس کو پڑھتا رہے تو انشاءاللہ اس کی بصارت زائل نہ ہوگی۔ روح المعانی، تفسیر روح المعانی۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب لوگوں کے سامنے قیامت کا تذکرہ کیا تو وہ گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا بات لائے ہیں۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اس میں منکرین قیامت پر حجت قائم کی گئی ہے اور موت کے بعد زندگی کو ثابت کیا گیا ہے۔ جنت و جہنم کا تذکرہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں کا بیان ہے۔ تفسیر روح المعانی۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ جو شخص اس سورت کو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، اس کی آنکھوں کی بینائی اللہ کی رحمت اور کرم سے کبھی زائل نہ ہوگی اور مرتے دم تک برقرار رہے گی۔ اگر کسی مقام پر موذی جانور رہتے ہوں تو اس سورت کو 11 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس جگہ پر چھڑکائیں، انشاءاللہ موذی جانور وہاں سے چلے جائیں گے۔ اس سورت کا عصر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا دل میں یقین اور نور ایمان پیدا کرتا ہے اور خدا کے فضل سے پڑھنے والا کا خاتمہ با ایمان ہوگا اور مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ اس سورت کے عامل کو بے پناہ عزت ملتی ہیں اور جو شخص یعنی 40 دن تک برابر اس کا چلا کرے، 41 روز تک 41 مرتبہ پڑھے وہ اس کا عامل بن جائے گا۔ خاندان چشت میں اس سورت کو عصر اور مغرب کے بعد 5 مرتبہ پڑھنے کی تلقین اور تاکید ہے، اور الحمدللہ یہ فقیر حقیر، العبد الضعیف، المسکین، المذنب الخطی غلام علی شاہ اس پر الحمدللہ سالوں سے پابندی سے مشائخ نے تلقین کی ہے، تو میں ختم خواجگان کے بعد برابر 1 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ بالفرض کبھی وقت زیادہ مل جائے اور اسباق اوراد کم ہو تو پھر 5 مرتبہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی سالک کی اوراد و وظائف کم ہو، یعنی اس کے معمولات اعمال کم ہو، تو وہ 5 مرتبہ رکھے عصر اور مغرب کے بعد۔ انشاءاللہ ظاہری آنکھوں کی بینائی اللہ کے فضل و کرم سے، رحمت اور کرم سے کبھی زائل نہیں ہوگی اور مرتے دم تک برقرار رہے گی، اور روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شراب طہور پلائے گا۔ لیکن نعمت باطنی کی جو آنکھ ہے، وہ کہتے دل کی عق سے دیکھ اور دل کی عق سے دیکھ اور دل کی کان سے سن۔ وہ اس طرح پشتوں میں بھی ہماری کہاوت ہے کہ دزلو پہ غوگونے وورا اور دزلو پہ سترگیو بھی نہ۔ تو بات یہ ہے، یہ معرفت خداوندی کے حصول کے لیے بھی اکثیر ہے، مجرب ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔